أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ان آیات کا، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر جو ہوں یہودی یا نصرانی، تو یہ ان کی آرزوئیں ہیں. فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. کیوں نہیں؟ جو شخص کہ جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے حالانکہ وہ احسان کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اجر ہے اس احسان کا اپنے رب کے ہاں، اور نہیں کہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور یہود کہتے ہیں کہ نہیں نصارہ کسی چیز پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب کو. تو اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کے قول کی طرح. بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو یہاں سے کچھ شکوے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا شکوہ یہ ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. اصل میں یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں سے تھے، چونکہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیرزادے ہیں، نیکوں کی اولاد ہیں، لہذا جنت جو ہے وہ ہماری ہے. یہودی اپنی جگہ کہتے تھے ہماری ہے، ہم جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی نہیں جائے گا. اور نصارہ اپنی جگہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہے جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں جائے گا. تو یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. امانی کہتے ہیں انسان جھوٹیاں آرزویں باندھ لے، ویسے ہی یہ جس کی کوئی سند دلیل ہی نہ ہو. تو بس مطلب دل بہلانے کی باتیں ہیں، باقی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. تو آگے فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل بھی تو پیش کر دو نا. بغیر دلیل کے ایسی بات ہانک دینا کہ جنت ہماری ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے، یہ بات نہیں ہے. دلیل لاؤ پھر ٹھیک ہے. تو دلیل ہے کوئی نہ، تو بغیر دلیل کے ویسے ہی کہتے رہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، جنت میں اور بھی جائیں گے، صرف یہود و نصارہ کا ٹھیکہ نہیں ہے. بلکہ آگے قانون بیان فرما دیا کہ جنت میں جانے کے لیے قانون یہ ہے. پہلی بات کہ من اسلم وجہہ للہ، یہ کہ جو اپنی وجہ یعنی اپنی ذات کو، مراد وجہ سے ذات ہے، یعنی وہ جو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، خالص اللہ کے لیے بس کر دے، یہ کسی اور کی طرف لو نہ لگائے، یعنی شرک وغیرہ نہ کرے، اور پورے طریقے سے صحیح عقائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بن جائے. اور پھر فرمایا وہ ہوا محسن، اور وہ اچھے عمل بھی کرے. محسن کا معنی کیا؟ احسان والا. تو احسان یہ ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے انسان اعمال کرے، یعنی اعمال بھی ٹھیک ہوں، اخلاق بھی ٹھیک ہوں. تو بہرحال ان دو باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ عقائد بھی صحیح ہوں اور اعمال و اخلاق بھی صحیح ہوں. اگر یہ باتیں ہیں تو جو بھی ہو جی، چاہے وہ یہودی تھا اپنے زمانے میں یا نصارہ میں سے تھا اپنے زمانے میں جی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا ہے، صحیح عقائد اور صحیح اعمال وہی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیونکہ پہلے دین تو اب منسوخ ہو چکے ہیں. باقی یہود و نصارہ بھی وہی آئیں گے اس کے زمرے میں جو صحیح کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے ملت موسوی پر تھے، اور عقائد بھی ان کی درست تھے تورات کے مطابق، اور اعمال بھی درست تھے تورات کے مطابق. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو پروگرام تھا اس کی اتباع کرے، تو تب جو ہے جا کر کے آئے صحیح من اسلم وجہہ کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر وہ محرف
کتاب بنا دی، کتاب کو تبدیل کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے جی، تو اس صورت میں پھر ان کے لیے یہ صورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دو باتوں سے اسلم وجہ وہو محسن، ایک بات ہے عقائد ٹھیک ہوں، اللہ کے سپرد ہی اپنے آپ کو کر دے، پورا پورا اللہ کا ہو جائے، کسی غیر کی طرف کیا ہے توجہ نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ محسن ہو، یعنی اس کی اعمال بالکل صحیح ہوں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب چونکہ پہلے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب یہ دو باتیں تب ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے جی، عقائد بھی اسی طرز کے بنائے اور اعمال بھی آپ کی شریعت کے مطابق بنائے۔ پھر فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر ثواب جو ہے اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ ملے گا۔ آخرت کی بشارت ان لوگوں کے لیے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ تو وہ وہاں کسی قسم کا کوئی اندیشہ خوف ہوگا کسی اور نہ ہی وہ کیا ہے غمگین ہوں گے، کیونکہ فرشتے بشارتیں دیں گے، خوش ہو جاؤ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو اس طریقے سے ان کو نہ کوئی ڈر رہے گا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو ڈر ہوتا ہے اندر آنے والے کسی حادثے پر، خطرہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہو جائے شاید وہ ہو جائے جی، اس کا تو ڈر ہوتا ہے۔ اور حزن کہتے ہیں انسان سے کوئی چیز فوت ہو جائے جی، کہ کوئی چیز رہ گئی تو پھر انسان کو غم ہوتا ہے، ہائے یہ کیوں نہ ملی جی، یا یہ چیز کیوں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تو مطلب دونوں چیزوں سے کیا ہے محفوظ ہوں گے، نہ ڈر نہ غم، حزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا شکوہ تھا اور اس کا جواب بھی ساتھ آ گیا، جواب شکوہ بھی۔ اس کے بعد دوسرا شکوہ وقالت اليہود للناس لیست النصارى علی شیء، یہودی کہنے لگے، یعنی یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوتے نا، یہودی کہتے نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کچھ نہیں ہے، سمجھو، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، انجیل کے ماننے والے، انجیل کتاب نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، تو اس وجہ سے کہتے نصارہ کچھ نہیں، اور نصارہ کہتے یہودی کچھ نہیں، کیونکہ یہودی جو ہے ہمارے نبی کو اور ہماری کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے یہ کچھ نہیں، یہ بیکار ہیں، یہ باطل پرست ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کیا ہے غلط کہہ رہے ہیں، یہودی نصارہ کو، نصارہ یہودیوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو کتاب سے مراد مطلق کتاب ہو، یعنی دونوں، ایک جماعت تورات پڑھتی ہے، دوسری جماعت کیا انجیل پڑھتی ہے، یا یہ ہے کہ الکتاب پر الف لام عاد کو مراد تورات ہے، تورات پڑھتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو تورات ہو یا انجیل، اس کے اندر دونوں کے اندر یہ تصدیق موجود تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی برحق ہیں، اور اصل یہودی مذہب بھی پہلے صحیح تھا اپنے وقت کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل جو اتری وہ بھی صحیح تھی اللہ کی طرف سے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے میری ہدایت ہی ہدایت تھی، جیسے قرآن میں آیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ٹھیک ہے۔ اس طرح انجیل کے بارے میں آ چکا ہے فیہ ھدی، اس میں بھی ہدایت تھی، یہ سورۃ مائدہ کے اندر تفصیل آ چکی ہے۔ تو مطلب دونوں کیا ہے کتابیں جو تھیں اپنے اپنے وقت میں ہدایت کے منبع تھے۔ البتہ اصل دین تو سب کا ایک ہی رہا ہے جی، سب انبیاء ایک ہی چیز کی تبلیغ، اللہ کی توحید کی بنیادی عقائد سب میں ایک تھے، ٹھیک ہے۔ باقی اعمال میں ہر ایک اپنے اپنے زمانے کی حد تک تھے، پھر اس کے بعد نئے احکام جو آ گئے تو پہلے شریعت منسوخ ہو گئی، باقی عقائد میں تو کوئی منسوخی ہوتی نہیں ہے، اخبار میں منسوخی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر اعمال میں کچھ نہ کچھ فرق ہے تھوڑا بہت، ہر ایک علاقے کے زمانے کے مسائل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام نازل فرمائے ہیں۔ لیکن آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر پوری کائنات کے لیے جو احکام آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے جو احکامات آئے ہیں، وہ بس سب کے لیے برابر ہیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے اندر تو دونوں کی تصدیق موجود تھی، تو مطلب یہ کہ یہ بس ویسے ہی ہانک رہے ہیں۔ تو فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو ایک تیسری جماعت بھی میدان میں آ گئی، کہتے یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔ تو جو مشرکین عرب تھے لا یعلمون سے وہ مراد ہے، کیونکہ اہل کتاب شمار ہوتے تھے یہود و نصارہ، اور باقی جو مشرکین عرب جو کہ ان پڑھ تھے تو ان کو فرمایا لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کہنا کہ وہ کہنے لگے یہودی بھی کچھ نہیں ہے تو نصارہ بھی کچھ، دونوں کچھ نہیں ہے، اصل دین ہے تو ہمارا دین ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے دین پر کیا ہے صحیح ہونے کا دعویٰ کرنے لگا ہے اور دوسروں کو باطل کہنے کا دعویٰ کرنے لگا ہے، تو یہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کریں گے۔ فیصلے سے مراد عملی فیصلہ ہے، کیونکہ جو فیصلہ ہے نا زبانی فیصلہ جس کو ہم کہیں الفاظ کا فیصلہ، وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، قرآن و حدیث میں مکمل طور پر کیا اس کو واضح کر دیا گیا فیصلہ کہ یہود اصل زمانے میں ٹھیک تھے یہودی، پھر بعد میں گڑبڑ کیے تو خراب ہو گئے، اس طرح نصارہ کا حال ہے۔ اب جو ہے وہ جو احکام تھے وہ منسوخ ہوئے، تو اب قرآن ہی کی اتباع میں
فلاح اور کامیابی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے۔ تو دنیا میں یہ فیصلہ اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن عملی فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون جنتی ہے تو کون دوزخی ہے، کون حق پر ہے تو کون باطل پر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اہل حق کو جنت میں پہنچا دیں گے اور اہل باطل کو دوزخ میں ڈال دیں گے، تو یہ ہوگا فیصلہ، یہ مراد ہے فیصلے کا۔ تو بہرحال یہ جماعتیں آپس میں یوں رہتی تھیں۔ اب مسلمانوں کے حالات بھی خراب ہو گئے، اب یہ بھی صرف بس نام کے مسلمان بچ گئے، جیسے یہودی نام کے یہودی رہ گئے تھے، نصارہ نام کے نصارہ رہ گئے تھے، جی بس کہ رجسٹر میں ہمارا نام جو ہے وہ یہودی لکھا جائے، نصارہ لکھا جائے، بس لہذا اس وجہ سے ہم سیدھے ہو گئے، باقی نہ عقائد درست نہ اعمال درست۔ تو مسلمانوں کی اکثریت کا حال بھی اب خراب ہو چکا ہے، نہ تو قرآن و حدیث کے مطابق عقائد رہے ہیں، نہ اعمال رہے ہیں، نہ اخلاق رہے ہیں، دوسروں کے کیا ہے ہر چیز لینا شروع کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرز عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و حدیث سے جو صحیح عقائد اور صحیح اعمال و اخلاق کیا ہے ثابت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔